ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ ابھی اسٹوڈیو میں پوئٹ موجود ہیں. ان کا نام ہے خضر سلیم. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں خضر صاحب؟ جی اللہ کرم. اچھا خضر صاحب، پوئٹ جو ہے نا آج کل کے دور میں جی پوئٹ بننا میں کہتی ہوں بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اب نہ لوگ اس طرح سے شاعری مجھے لگتا ہے سنتے ہیں، نہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اب بس سوشل میڈیا اور اسی پہ جی. شیئر آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں. تو کیسا فیل ہوتا ہے کہ اس دور میں آپ نے اس چیز کو لے کر ابھی تک چل رہے ہیں اور اس پہ آپ کامیاب بھی ماشاء اللہ ہو رہے ہیں؟ اچھا اس طرح ہے کہ ایک بیچ میں کچھ دور آیا تھا جس میں لوگ شاعری کی طرف نہیں تھے. ابھی چونکہ ہم اس فیلڈ میں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان جو لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ شاعری کی طرف ان کا اچھا. راغب ہے، ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک دور میں جب ہم کالج وغیرہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت جو آپ کے بزم ادب کی پیریڈ وغیرہ وہ ہوتے تھے کالجز وغیرہ میں، بڑا ایکٹیویٹی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، تو وہ بیچ میں ختم ہو گئی تھیں. تو اب پھر دیکھا جائے گیا کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں مشاعروں کا اہتمام ہوتا ہے، اور وی سیز بھی بہت اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ٹیچرز بھی کرتے ہیں، تو بچوں کو اس طرف لے کے آتے ہیں اور بچے سنتے بھی ہیں، مشاعرے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایسا ایسا لوگ دوبارہ اس طرف آ رہے ہیں. تو اچھا. باقی جو سوشل میڈیا والی بات ہے وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ کتاب سے دور ہو گئے ہیں. لیکن جو پسند کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ جو شاعر ہمارے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں آج کل، ان کی بڑی فالوئنگ ہے. تو یہ اچھا زبردست. یہ تو کون سی شاعری زیادہ ٹرینڈ پہ ہے؟ اچھا شاعری تو آج کل ٹین ایج کی زیادہ، جو سوشل میڈیا پہ وہ کیونکہ وہ سوشل میڈیا کا جو کسٹمر ہے، جو کلائنٹ ہے، وہ ہے ٹین ایجر ہے موسٹلی. تو اس پہ جو ٹین ایج کی جو رومانٹک پوئٹری ہے وہ زیادہ، یا عشق و محبت والی جو شاعری ہے وہ زیادہ چل رہی ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو میچورٹی آتی ہے لوگوں میں، تو جو سیریس شاعری ہے، جو سنجیدہ شاعری ہے، جو نظریاتی شاعری ہے، وہ بھی لوگ پسند کر رہے ہیں. اور اس کی بھی ایک وہ چیز چلی ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو اور سنتے بھی ہیں. اور آج کل یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کتابوں کا بھی دوبارہ ٹرینڈ، لوگ اصل کی طرف آ رہے ہیں، کتاب بھی پڑھنا شروع کی ہے بچوں نے. اور یہ صورت میڈیا کا بھی ہے. تو سوشل میڈیا سے ہٹ کے آج کے دور میں اگر کوئی کتاب کی طرف راغب ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس میں مختلف شاعروں کی جو بکس ہیں، یا جو ناول ہیں، یا ادب کی طرف اگر کریں، اور بکس ہیں، سائنس کی کتابیں ہیں، تو وہ لوگ ایسا ایسا بچوں نے کیا ہے. اور اس میں گورنمنٹ کے ادارے یا اور ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بھی بہت اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ایک ڈپارٹمنٹ آف لائبریری ہے، انہوں نے کتاب میلہ کا انعقاد کرایا. نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے کروایا. اور بہت سارے بچوں کو اسکول کے مختلف اسکولوں میں ہی ہوا. نیشنل بک فاؤنڈیشن نے تو ایک اسکول میں یہ کرایا تھا، وہاں بچوں کو اسپیشل لایا گیا، بچوں کو کتاب کی طرف راغب کیا گیا. تو یہ مختلف ایسا ایسا چیزیں دوبارہ ریورس ہو رہی ہیں، اور یہ دوبارہ ٹرینڈ آ رہا ہے بچوں میں. اچھا بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر اس طرح سے ہو رہا ہے اور لوگ دوبارہ سے آ رہے جی ہیں. جی. تو یہ بتائیں کہ آپ خود کون سی شاعری کرتے ہیں؟ اچھا میری شاعری جو شروع میں تھی وہ تو ظاہر رومانٹک ہوتی ہے، تو رومانٹک تھی. اور ایسا ایسا جب جو میجورٹی آتی ہے، آپ پہلے میری ایک کتاب آ چکی ہے درد پہنا کے نام سے، پچھلے پروگرام میں آپ سے وہ شیئر بھی ہوئی تھی. جی جی تو بالکل. اب دوسری جو اس کے بعد جو ہوتی ہیں پھر سنجیدگی آ جاتی ہے، آپ میں نظریاتی شاعری آ جاتی ہے. آپ مختلف لوگوں کو، سنجیدہ لوگوں کو پڑھتے ہیں. پھر آپ میں کچھ ایسی ہوتی ہے جس میں ریفارمز کی بات ہوتی ہے، اصلاحات کی بات ہوتی ہے. تو وہ شاعری اب زیادہ ہو رہی ہے. اور میری شاعری بیسیکلی انڈیویجولزم سے شروع ہو کے اجتماعیت کی طرف جاتی ہے. تو وہ اسٹارٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک جنرل سی بات ہم کرتے ہیں، پھر اس کا جو آخری شعر یا آخری جو اس کی ہوتی ہے اختتام جو ہوتا ہے وہ کسی ایسے میسج پہ ہوتا ہے. اور میرے ہر غزل میں کوئی نہ کوئی دو چار میسج ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ قاری کو کچھ بینیفٹ ملتا ہے. کچھ ایسی، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری غزل ہے، اس کا پہلا شعر ہے کہ یعنی اس کا صفائی تھا ایمان آدھا ہمارا، صفائی تھا ایمان آدھا ہمارا، روش غیر کی اب طہارت بنی ہے. اب یہ اس میری غزل کا آخر پہ ہے. تو شروع میں وہ رومانٹک ہے، تو یہ ایک میسج بھی اس میں آ جاتا ہے چیزیں. تو یہ اس طرح کی شاعری ہم کرتے ہیں. تو کوئی اچھی سی کوئی شاعری اپنی جی میں آپ کو اپنی غزل سناتا ہوں جو ذرا میں نے، یعنی وہ میرے سمجھ لیں کہ دل کی آواز ہے، پاکستان کے حوالے سے ہے. کہ تعبیر خواب کرتے ہیں نقشہ بناتے ہیں، تعبیر خواب کرتے ہیں نقشہ بناتے ہیں، گھر اس بڑے جہان میں اپنا بناتے ہیں، گھر اس بڑے جہان میں اپنا بناتے ہیں. اوروں کی داستان میں کچھ بھی نیا نہیں، اوروں کی داستان میں کچھ بھی نیا نہیں، ہم اپنے عشق سے کوئی قصہ بناتے ہیں. اوروں کی داستان میں کچھ بھی نیا نہیں، ہم اپنے عشق سے کوئی قصہ بناتے ہیں. اور اپنے وجود کے سبھی پتھر نکال کر
اپنے وجود کے سبھی پتھر نکال کر دو دلوں کے بیچ میں رستہ بناتے ہیں. اپنے وجود کے سبھی پتھر نکال کر دو دلوں کے بیچ میں رستہ بناتے ہیں. اور قیمت بتوں کی بڑھنے پہ آخر یہ طے ہوا. قیمت بتوں کی بڑھنے پہ آخر یہ طے ہوا. مہنگوں کے بیچ میں کوئی سستا بناتے ہیں. مہنگوں کے بیچ میں کوئی سستا بناتے ہیں. اور شعر دیکھیے گا کہ بارود آگ کی کسی بٹھی میں ڈال کر، بارود آگ کی کسی بٹھی میں ڈال کر بچوں کے واسطے کوئی بستہ بناتے ہیں. بارود آگ کی کسی بٹھی میں ڈال کر بچوں کے واسطے کوئی بستہ بناتے ہیں. اور سینے سے دل نکل کے کہیں اور جا بسا. یہ اوورسیز پاکستانی کے لیے. سینے سے دل نکل کے کہیں، اوورسیز پاکستانی سن لیں بھائی. سینے سے دل نکل کے کہیں اور جا بسا. اپنے بدن کا پھر اسے حصہ بناتے ہیں. اپنے بدن کا پھر اسے حصہ بناتے ہیں. اور یہ ایک جو ہمارے فلسطین میں ایشو ہے اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ لاشوں کے ڈھیر پر کوئی ماتم کنا نہیں، لاشوں کے ڈھیر پر کوئی ماتم کنا نہیں، کتنا یہ لوگ خون کو سستا بناتے ہیں. لاشوں کے ڈھیر پر کوئی ماتم کنا نہیں، کتنا یہ لوگ خون کو سستا بناتے ہیں. تعبیر خواب کرتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، گھر اس بڑے جہان میں اپنا بناتے ہیں. بیوٹیفل بیوٹیفل غزل، اور بڑا آپ کہہ لیں سبق آموز، اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی آپ نے غزل لکھی. تو یہ غزل کیسے لکھتے ہیں، سوچتے ہیں ہر شعر کو کس طرح سے؟ پوئٹ ہیں آپ، تھوڑا سا بتائیں ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں کہ جی اس طرح کی غزلیں یا شعر یہ گاڈ گفٹڈ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، سب یہی سمجھتے ہیں. تو ایسے ہی ہے کہ خیال آتا ہے اور لکھنا شروع جی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ تو اس میں انسٹنکٹ میں ہوتا ہے، اس کی جبلت میں ہوتا ہے. تو وہ شاعری تو اس کے جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے، شاعر کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، وہ چیزیں مشاہدہ کی دیکھتا ہے. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ملک کی یا کسی بھی دور کی آپ تاریخ پڑھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے تاریخ میں کچھ اس میں ملاوٹ ہوگی ہو، کچھ گرد آگی ہو، لیکن جو اس دور کی شاعری اگر پڑھ لیں تو آپ کو اس دور کا جو کرب ہے، اس دور کا جو درد ہے، جو اس کے لوگوں کی کیفیت ہیں، جو اس کے ان کے جذبات ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس دور کا ماحول بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ جو شاعر ہوتا ہے وہ جیسے میں نے فلسطین کے بارے میں پڑھا تو یہ جو چیزیں فیل کرتے ہیں تو اسی طرح وہ اچھا پھر وہ آپ کو تنہائی میسر ہوتی ہے تو آپ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. تو جب وہ اچھا ایک کو نثر نگار ہوتا ہے وہ اس کو نثر میں لے آتا ہے. جو شاعر ہوتا ہے وہ اس کو اپنی الفاظ میں یا اس کو ایک بند میں یا ایک بحر میں لے آتا ہے. تو یہ چیزیں کیا ڈفرینس ہے یہ نثر اور یہ تھوڑا سا سوری یہ جو آپ نے کہا کہ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نثر میں اور شعر؟ جی نثر تو ظاہر ہے کہ آپ یعنی براہ راست کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ نثر آپ لکھتے ہیں. شاعری جو ہوتی ہے بالواسط ہوتی ہے، آپ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، انڈائریکٹ بات کرتے ہیں. پھر شاعری بحر میں ہوتی ہے، جو آپ بات ایک مصرے میں یا ایک شعر میں کہتے ہیں. نثر میں ہو سکتا ہے اس پہ پوری کتاب لکھی گئی اس ایک بات پہ. تو یہ جیسے میں نے یہ شعر پڑھا ہے آپ کو فلسطین والا، تو اس میں آپ دیکھیں آپ کوئی نثر میں لکھے گا تو اس کو بہت طویل لکھے گا، ہسٹری لکھے گا. تو ہم نے جو شاعر ہوتا ہے وہ اس کو ایک مصرے میں وہ بات ایک مصرے میں ایک کمپوزڈ طریقے سے اور اس کو یعنی ایک بحر میں وہ کر دیتا ہے. کیونکہ جو شاعری ہوتی ہے اس میں موسیقیت بھی ہوتی ہے، ردھم ہوتا ہے، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو اور لوگوں پہ اثر بھی زیادہ کرتی ہے. تو جو نثر ہے اس کا اثر جو اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا شاعری کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ہارٹ کو بعض کا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ہارٹ کو ٹچ کرتی ہے تو آپ کو وہی فیلنگز ہوتی ہے اور آپ وہ اس کو فیل کرتے ہیں اور آپ پہ اپنا اثر لیتے ہیں. اور بہت سے آپ کے اپنے آپ میں تبدیلیاں بھی لے کے آتے ہیں، کوئی شعر سن کے، کوئی بات سن کے، کوئی. تو یہ چیزیں یہ فرق ہوتا ہے نثر میں اور اس میں غزل میں یا شاعری میں. تو شاعری بیسیکلی تو آپ یہ کہیں کہ آپ کے کسی بھی شاعر کی اندر کی آواز تو ہوتی ہے، اپنی آواز ہوتی ہے، لیکن جب وہ کسی دوسرے سننے والے کے یا قاری کے دل میں جا کے اس کی آواز بنتی ہے تو پھر وہ میچ کرتی ہے، تو پھر وہ اس کی آواز بن جاتی ہے اور اس کو وہ اس پہ افیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے ظاہر ہے ہر چیز جو بھی ہوتی ہے اس کو فضول کوئی چیز نہیں ہوتی، اس میں چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں اب تحریک آزادی میں دیکھیں تو علامہ اقبال کی شاعری کو ہم اگر تحریک آزادی سے نکال دیں تو میرے خیال کچھ بچتے نہیں پیچھے. اس میں 60-70% جو ہے اس میں جو نوجوانوں کو ابھارنے کا جدوجہد یا اس کو جو لوگوں کو جذبہ دینے کا تو اس کی شاعری کا کمال تھا. بالکل. تو اس کو اس لیے تو یہ شاعری جو ہے وہ آپ پہ اثر کرتی ہے، آپ کو ریفارمز لے کے آتی ہے، آپ کے جو سوسائٹی کو چینج کرنے میں بڑا رول ادا کرتی ہے. تو یہ
شاعری تو آپ کیا کرتے ہیں اگر کوئی غزل آ رہی ہے، کوئی شعر آ رہا ہے اور آپ فیملی میں بیٹھے ہوئے، تو کیا کہتے ہیں جی اب مجھے شعر آ رہا ہے اور آپ اب سب لوگ چلے جائیں؟ نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اچھا ایک ہوتی ہے آمد، ایک آورد، یہ شاعری میں دو الفاظ. اچھا آمد جو ہوتی ہے وہ آپ کو کسی وقت بھی کوئی پورا مصرع آپ کے آ جاتا ہے، کوئی آپ کے خیال چل رہا ہوتا ہے تو آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ پورا مصرع آپ کے آ جاتا ہے. ایک ہوتی ہے آورد. آورد پھر آپ بیٹھتے ہیں، کوئی سوچتے ہیں، کوئی خیال آپ کے پاس ہوتا ہے، پھر آپ سوچتے ہیں وہ کسی خیال کے بارے میں، تو پھر وہ آپ اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، بلڈ کرتے ہیں یا اس کو تحریر میں لے کے آتے ہیں. تو بیسیکلی تو شاعری یہ آمد تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. پھر جو آورد ہوتی ہے وہ آپ بیٹھتے ہیں تنہائی میں، وہاں سوچتے ہیں، کوئی خیال کو سوچتے ہیں، کچھ آپ اس پہ کرتے ہیں تو وہ لکھنا شروع کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں پوری غزل ہوتی ہے جس میں دو یا ایک شعر ایسا ہوتا ہے جو بہت کلاس کا ہوتا ہے، اور شاعر سمجھ جاتا ہے کہ یہ آمد کا شعر ہے، یہ آپ نے کنسٹرکٹ نہیں کیا یا سوچ کے نہیں بنایا. تو وہ اچھا وہی شعر جو ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. جیسے میں کہ آپ کو اپنا شعر سناتا ہوں کہ وہ غزل ہے کہ اس کے کہ غنچہ بادِ صبا میں روتا ہے، پھول تازہ ہوا میں روتا ہے. غنچہ بادِ صبا میں روتا ہے، پھول تازہ ہوا میں روتا ہے، اور بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے، آدمی ابتدا میں روتا ہے. اور یہ میرا آمد کا شعر تھا. یہ ایک پورا شعر آ گیا تھا اور میں نے وہ اس کو لوگ بہت پسند بھی کر رہے ہیں آج کل، سوشل میڈیا پہ بھی اس کی کافی وہ چلا ہوا ہے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. کس حوالے سے آپ نے شعر کہا تھا؟ اچھا یہ اب ہر شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشریح تو آپ کے شعر کی اپنے خود نہیں کرتا، اس کے تو جو فیلنگز ہوتی ہے وہ تشریح یا ایکسپلینیشن تو دوسرے لوگ کرتے ہیں. تو بیسیکلی تو اب اس کو آپ عشق کی طرف لے جائیں. میرا ویسے عشق کی طرف نہیں تھا کہ بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے، آدمی ابتدا میں روتا ہے. کوئی بھی آپ کی کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ کو شروع میں دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف، تو جو وقت جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتے میں آپ کو صبر آ جاتا ہے. تو اس میں آپ کا کوئی بہت پیارا آپ کے ساتھ بچھڑ جاتا ہے، اس کے بھی آپ کے والدین ہیں، ہو سکتے ہیں آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ کوئی بھی ہو. تو وہ آپ کے شروع میں آپ واقعی وہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کو بہت تکلیف اور بہت دکھ اور بہت کرب ہوتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ میں اب کیسے زندہ رہوں گا، یہ کیسے رہوں گا. لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ وقت اس پہ ایسا مرہم رکھتا ہے کہ پھر آپ کو صبر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں رکھا ہوا ہے کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. کوئی نظم یا کوئی غزل آپ سنانا؟ میں ایک اور سناتا ہوں کہ یہ بھی ذرا تھوڑی سی وہ ہے. کہاں سے چلا تھا کہاں آن نکلا. اور یہ انسانیت کا سفر ہے. یہ کہاں سے چلا تھا کہاں آن نکلا، پریشان آیا پریشان نکلا، پریشان آیا پریشان نکلا. اور جسے تخت دل پر بٹھایا تھا میں نے، جسے تخت دل پر بٹھایا تھا میں سمجھا فرشتہ وہ انسان نکلا. جسے تخت دل پر بٹھایا تھا میں سمجھا فرشتہ وہ انسان نکلا. اور دھڑکتا تھا مجھ میں سو اپنا میں سمجھا، دھڑکتا تھا مجھ میں سو اپنا میں سمجھا، مگر دل تو میرا ہی مہمان نکلا. دھڑکتا تھا مجھ میں سو اپنا میں سمجھا، مگر دل تو میرا ہی مہمان نکلا. اور یتیموں کے سر پر رکھا دست شفقت، یتیموں کے سر پر رکھا دست شفقت، وہ کافر تو اچھا مسلمان نکلا. یتیموں کے سر پر رکھا دست شفقت، وہ کافر تو اچھا مسلمان نکلا. اور خضر آج کوا بنیرے پہ بولا، خضر آج کوا بنیرے پہ بولا، اسے ملنے کا کوئی امکان نکلا. اسے ملنے کا کوئی دیکھ کے آپ نے بنایا تھا؟ خضر آج کوا بنیرے پہ بولا، کوا دیکھا تو آپ کے اسے ملنے کا کوئی امکان نکلا. وہ ہماری یہ مت ہے نا کہ جب آپ کوے آپ کے بنیرے پہ یا آپ کے گھر پہ آپ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مہمان آنے والے، مہمان آ رہے ہیں. تو یہ خضر آج کوا بنیرے پہ بولا، اسے ملنے کا کوئی امکان نکلا، یعنی وہ آ رہے ہیں. تو یہ وہ سوالے سے تو یہ زبردست زبردست. اچھا اس کے علاوہ آپ نے جیسے ابھی سب سے پہلے غزل سنائی وہ پاکستان کے حوالے سے ہے، اور یوتھ کے لیے زیادہ لکھتے ہیں آپ کے ہر ایج کے لوگوں کے لیے؟ یوتھ کے لیے بھی ہوتا ہے. اب جیسے یہ جو غزل ہے میں نے آپ کی تو سنائی ہے، یہ مشاعرے والی نہیں ہے. جب مشاعرے کی ہوتی ہیں، مشاعرے میں یوتھ زیادہ ہوتی ہیں. اچھا وہ اب شاعروں میں سنانے والی غزل اور ہوتی ہے، جو اب مشاعرے میں ینگ ایج میں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے سنانے کے لیے اور ہوتی ہے، اور مشاعرے کی اور ہوتی ہے. تو یہ مختلف یہ ہوتے ہیں چیزیں، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ آپ یعنی اس موقع کی مناسبت سے آپ چیزیں پیش کرتے ہیں. تو اچھا شعر کوئی بھی بعض اوقات بہت سادہ سے شعر آ جاتا ہے، بہت اس کی کوئی گہرائی نہیں ہوتی، تو آپ لکھ دیتے ہیں. وہ آپ ضائع نہیں کرتے کہ کسی مشاعرے میں کسی اس ٹین ایج کے بچے کے یا جو لوگ ہیں ان کے سامنے پیش کریں گے. جب آپ مشاعرے میں ہوتے ہیں
تو پچھلے تو ہم ایک مشاعرے میں تھے، وہاں ذرا اس میں ڈفرینٹ قسم کی غزل آپ کو پیش کرنی ہوتی ہے، تو وہ وہاں سرکاری ملازم زیادہ تھے، وہ سرکاری ملازم کے حوالے سے وہ میں نے کہی تھی، تو وہ بڑی پسند کی وہاں پہ کہ یہ بات یہ بتانا یہاں ضروری ہے، نوکری صرف جی حضوری ہے. وہ ابھی آپ کے مہمان بھی نوکری کی بات کر رہے تھے، بزنس کرنا چاہیے، نوکری سے اوائڈ کرنا بالکل ایسے ہی چاہیے. ہے. تو وہ ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم جو سرکاری نوکر ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ جو ہم نچوڑ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتانا یہاں ضروری ہے، نوکری صرف جی حضوری ہے. جی حضور. تو یہ مختلف آپ اس حساب سے آپ بات کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا جو آپ کا خیال ہوتا ہے، جو آپ کا شعر ہوتا ہے، یہ پوئٹری غزل ہوتی ہے، وہ پیش کرتے ہیں. بالکل ایسے. کوئی میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو جو شاعری کرنا چاہتی ہے اور فیملی کہتی ہے یہ پاگل ہیں کہ یہ پڑھائی چھوڑ کر جو ہے وہ اس طرف؟ ہاں، یہ پہلے پڑھائی بہت ضروری ہے، پڑھائی ضروری ہے. آپ اپنا کوئی، کیونکہ شاعری میں آپ یہ کہیں گے نا، یہ میسج سب کے لیے کہ شاعری میں آپ کو ارننگ کوئی نہیں ہے، آپ نے اپنی بات کرنی ہے، اگر آپ کو شوق ہے آپ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کریں. آپ کو کوئی ارننگ نہیں ہے، کوئی ارننگ نہیں، شوق کے لیے، کیونکہ کتاب آپ نے اگر پرنٹ کرائی بھی ہے تو اپنا خود خرچہ کر کے پبلش کروائیں گے اور پھر لوگوں کو فری میں